لپسٹک لگا کر غیر محرم کے سامنے جاتی ہو، کل قیامت میں تمہارے ہونٹ کاٹ دیے جائیں گے، تمہارے ہونٹ موٹے ہوں گے، بدصورت ہوں گی تم. اور اگر آپ کا بال کھلتا ہے مارکیٹ میں تو کل قیامت میں ایک ایک بال تمہارے اکھاڑے جائیں گے اور تمہیں گنجا اور ٹکلا بنا دیا جائے گا. میری ماں اور میری بہنوں، آپ کو اللہ نے خوبصورتی دی ہے، آپ خوبصورتی کو چھپا کر رکھیں. آپ لپسٹک لگانا چاہتی ہے، آپ پاؤڈر لگانا چاہتی ہے، آپ کریم لگانا چاہتی ہے، جو جائز ہو ان پروڈکٹ کا استعمال کیجئے. بہترین تیل لگانا، بہترین کریم استعمال کرنا، بہترین فیس واش استعمال کرنا، بہترین باڈی لوشن یوز کرنا آپ کے لیے منع نہیں ہے، آپ استعمال کیجئے. شرعی اعتبار سے جو پروڈکٹ جائز ہیں آپ کو لگائیے، لیکن اپنے شوہر کی رضامندی کے لیے لگائیے، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے لگائیے گا. تو آپ اپنے شوہر کو خوش کرنے کی غرض سے لگاتے ہیں تو کل قیامت میں آپ کا ایک درجہ بڑھ جائے گا. لیکن اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ اپنے بھڑکیلے لباس پہن کر، منہ میں لپسٹک لگا کر اور اپنے شکل میں پاؤڈر لپیٹ کر گوری بن کر جائیں گے، نوجوان دیکھیں گے، میرے پیچھے پڑیں گے اور مجھے لائن دیں گے، تو ایک بات یاد رکھو، اللہ کے رسول کی، فرشتوں کی لعنت آپ کے اوپر ہوتی ہے. اللہ نے خوبصورتی دی ہے، یہ خوبصورتی پردے میں اچھی لگتی ہے، باہر میدان میں اچھی نہیں لگتی. میرے بھائیوں، میری ماں و بہنوں، اللہ نے آپ کو ماں بنایا ہے، آپ کے پیٹ میں آپ کا بچہ ہے، تو آپ صبح شام قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، آپ نماز پڑھیے. آپ موبائل دیتی ہیں تو تلاوت سنیے، وہ آپ گانے مت سنیے کٹرینہ کیف کی، سلمان خان کی. نوجوانوں، آپ کی جوانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے تو اسلام کی، شریعت کی تبلیغ کے لیے آگے بڑھانے کے. کون ذمہ دار؟ ہمارے ماں باپ ذمہ دار اپنے بچے کے بگڑنے کا. ماترمان پترمان چاریاوان پروشو ویدا، پروش جانی بنے گا کب؟ جب ماں اس کی پرورش کرے گی. سب سے پہلا مدرسہ بچے کا کون؟ ماں کا گود. دوسرے نمبر پر باپ پتاوان چاریاوان. جب بچہ گھر کے دہلیز سے 5-6 سال کا ہو جائے تو چاریاوان مدرسے میں بھیجیے، مکتب میں بھیجیے. مدرسے مکتب میں اس کے استاذ محترم جو ہوں گے، ان کا ٹیچر ہوگا چاریاوان، پھر اس کو پڑھائے گا، بیٹے پڑھو الف سے اللہ، با سے بسم اللہ پڑھو، اے فور ایپل. انگریزی بھی پڑھا سکتے ہیں، کوئی غلط نہیں، لیکن یہ تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے. بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، کمانے کے لیے کلکتہ بھیج دیتے ہیں، دلی بھیج دیتے ہیں، ساؤتھ میں بھیج دیتے ہیں. نہیں، کم سے کم آپ اپنے بچے کو میٹرک کی تعلیم دیجئے، گریجویشن کی تعلیم دیجئے. اگر آپ اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی کیجئے گا تو آگے چل کر بلوغت کے بعد 20 سال کے بعد آپ کا بچہ ان پڑھ گوار نہیں ہوگا، آپ کا بچہ بھیک مانگنے پر مجبور نہیں ہوگا. اگر وہ کچھ پڑھا لکھا ہوگا تو اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ کہیں پر بھی رہے گا تو عزت کے ساتھ رہے گا، اس کو کوئی مار نہیں سکتا، اس کو کوئی دبا نہیں سکتا، چونکہ پڑھا لکھا آپ کا بچہ ہوگا. اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی تو اور آگے بڑھائیں. ماترمان پرشستا دھارمکی ودیشی. اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں جو دھارمک ہیں، جو گربھ پات سے لے کر بچے کی پیدائش تک اچھا کام کرتی ہے. اے میرے ماں اور میرے والدوں، میرے پیرنٹس، میرے مسلمانوں، اگر اللہ نے آپ کو 2 بیٹیاں دی ہیں، اگر آپ نے اس کی صحیح پرورش کی ہے تو میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کل قیامت میں ہم ایسے کھڑے ہوں گے. بہت مشہور حدیث ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، آج کی تاریخ میں آپ اپنے بچوں کو اس قدر تعلیم دیجئے کہ اگر وسیم رضوی جیسا ظالم و جابر محمد کے بارے میں اگر بلا بھلا کہے تو میرے نوجوانوں سامنے کھڑے ہو جائیں. ہمارے بچے ان کے اس غلط عقیدے کو، ان کے اس باطل عقائد کو
لوگوں کے سامنے میں ایکسپلین کرے گا۔ اگر آپ کا بچہ جوان ہے، اگر آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہے تو وسیم رضوی سے محمد الرسول اللہ کی عزت و آبرو کو بچائے گا۔ وسیم رضوی جیسے ملعون سے ابھی آسام کے اندر ظلم فساد بڑھا، ان ظلم فساد سے آپ کا بیٹا آپ کی شریعت کا، آپ کے قرآن کا ایک پیغام پر ہوگا، دنیا کے اندر صحیح پیغام دے گا، تبلیغ کا کام کرے گا۔ پڑھا لکھا ہوگا تو پولیس والا ہاتھ نہیں ڈالے گا، پڑھا لکھا ہوگا تو کورٹ میں جائے گا تو دو ٹوک لفظوں میں جج سے بات کرے گا۔ پڑھا لکھا آپ کا بچہ ہوگا تو اپنے گاؤں سماج میں رہے گا تو اپنا حق لینے کے لیے کسی نیتا کی تلوار نہیں چاٹے گا۔ پڑھا لکھا ہوگا تو کلکتہ میں بزنس کرے گا تو وہ بچہ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے گا تو اس کی بزنس اور تجارت کے اندر ترقی ہوگی۔ اگر پڑھا لکھا ہوگا تو گاؤں سماج میں اگر کہیں پر کوئی برائی ہوتی ہے تو اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ میرے بھائیوں، میرے سماج کے نوجوانوں، میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، آپ کے رہتے ہوئے تریپورہ کے 12 مسجدیں شہید کر دی گئی ہے، آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ میرے نوجوانوں، آپ کو ادھیکار دیا ہے بھارت میں، بھارت کے سمویدھان نے ادھیکار دیا ہے۔ مولانا کلیم الدین صدیقی صاحب کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے ان کا جرم کیا ہے، ان کا کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ اتر پردیش کے یہ دجال کے چیلے، اتر پردیش میں باطل طاقت، فسطائی طاقت، یہ سنگھی پریوار کے لوگ، یہ وشو ہند پریشد کے گرگے، یہ مولانا کلیم الدین صدیقی کو مدعا بنا کر اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا کلیم کا گناہ کیا تھا بتاؤ؟ اتر پردیش کے ATS والوں، ATS بنے ہو آپ، جو مجرم ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ مولانا کلیم کا کیا گناہ تھا؟ مولانا کلیم کا کوئی جرم تھا؟ وہ تو کہتا تھا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ اے لوگو، آؤ کلمے کی طرف۔ کلمہ پڑھنا گناہ ہے، برہما سوتر پڑھنا گناہ ہے، ایک ایشور کا نام لینا گناہ ہے۔ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم مولانا کلیم الدین صدیقی کے ہاتھ کے اوپر تم ہتھکڑی ڈالو۔ کیوں؟ بھارت کا سمویدھان کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنے مذہب کی تعریف کرتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنی مذہب کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے امن شانتی کے ساتھ، اس کی تعریف لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، مذہب کی اچھائی کیا ہے، کانسیپٹ اگر رکھتا ہے، بتاتا ہے، تو قانونی اعتبار سے، سمویدھانک اعتبار سے کوئی گناہ نہیں۔ نوجوانوں، آپ جانتے ہیں وہ دھارا کون سا ہے، وہ آرٹیکل کون سا؟ آرٹیکل نمبر